بزرگوں کے مزارات موجود ہیں جی اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں بالکل اور نبی کریم علیہ السلام کا اپنا بھی مزار موجود ہے. بالکل یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا نا کہ وہ گنبد رکھا ہوا ہے بعد میں رکھا جی گیا ہے. جی تو چلے گنبد تو بعد میں رکھا گیا, کمرہ تو پہلے سے موجود ہے, حجرہ عائشہ ہے نا. بالکل تو مزار عمارت ہوتی ہے نا ایک چیز. بالکل تو صحابہ کرام نے اپنے حضور کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام نے ان کو وہاں پہ حضور علیہ السلام کی تدفین وہاں پہ اس کمرے کے اندر کی. تو مزار شریف وہ کمرہ ہے, حجرہ عائشہ ہے. تو جی مزار کیا ہوتا ہے؟ ایسے یہی ہوتا ہے نا, کمرہ ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے وہ موجود ہے. پھر اس کا ایک جواب یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہ چونکہ نبی کے بارے میں یہ کہ جہاں پہ ان کا وصال ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے, تو یہ بات سمجھ آ گئی. لیکن صدیق اکبر کی مزار بھی وہاں پہ ہے, حضرت عمر کا بھی وہاں پہ ہے, تو بالکل وہ تو ان کا وصال وہاں پہ نہیں ہوا. ایسے ہی اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ جو بندہ خاص ہوتا ہے اس کو خاص جگہ پر رکھا جاتا ہے. دفن کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ بہت ساری کتابیں ہیں جی, بے شمار دنیا میں. اچھا جی لیکن ایک قرآن کریم ایسا ہے جس میں آپ پورا غلاف چڑھا کے اس کو رکھتے ہیں. بالکل تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ باقی ساری کتابیں ہیں لیکن خاص کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے. بالکل کتنے گھر ہیں دنیا کے اندر, ایسے ہی لیکن ایک گھر ایسا ہے جس کے اوپر آپ غلاف چڑھا کے رکھتے ہیں. بالکل لوگوں کو بتاتے ہیں سارے گھر ہیں لیکن یہ گھر اللہ کا گھر ہے, خاص گھر ہے. اسپیشل مسجدیں کتنی دنیا میں کتنے گھر ہے, لیکن مسجد کے اوپر آپ گنبد لگاتے ہیں, مسجد کے اوپر آپ کیا لگاتے ہیں, مینار لگاتے ہیں, بالکل کہ پتہ چل جائے کہ یہ عام گھر نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح مزار جب بنایا جاتا ہے تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ سارے جو ہے وہ بندے اللہ کے ہیں لیکن یہ خاص اللہ کا بندہ ہے جس کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے. تو یہ سارے بندے کون ہیں جو مزارات کے, یہ اتنی تمہید اس لیے میں نے باندھی ہے کہ تاکہ آپ کو بات آپ کو سمجھ آ جی جائے. جی یعنی اپنی بات لمبی کرنا یا گفتگو کو طویل کرنا مقصود نہیں ہے. جی تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کا کثیر طبقہ وہی ہے جو مزارات کو مانتا ہے, جو شروع سے چلے آ رہے سادے سیدھے مسلمان ہیں, بالکل اور ان کو ہی آج کے شکار کیے جا رہے ہیں. ایسے ہی تو سادہ سیدھا مسلمان بننے کا فارمولہ جو ہے نا حضور دے رہے ہیں کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ, میری امت کبھی بھی برائی پر جمع نہیں ہوگی. فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم, اگر تم اختلاف دیکھو جی کہ ہر فرقہ اپنی بات کر رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں, یہ کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں, تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم, آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے طبقے کو فالو کریں. مسلمانوں کے سب سے بڑے سب سے بڑے طبقے. تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو بندہ سادہ مسلمان بننا چاہتا ہے جی تو نبی کریم علیہ السلام نے فارمولہ عطا کیا, میں نے نہیں کیا. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, بالکل آپ اس کو دیکھ لیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے طبقے کو فالو کرو. فالو کر لیں. یہ نہیں کہ بھئی کسی قلیل طبقے کو فالو کر لو, جن کو جانتا ہی کوئی نہیں, محلے میں کوئی نہیں جانتا, تو آپ ان کو فالو, اس کو فالو ہاں ان کو فالو کرنا شروع کریں. مفتی صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں یا بہت سارے علماء ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا جب بات ہوتی ہے تو مرزا صاحب کا آگے سے یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو بنا دیں. تو ان کے لیے بھی بنا دیں تگڑی سی ویڈیو آپ بھی, مرزا صاحب کی ویڈیو بنا دیں. مطلب جو ان کا بیانیہ ہے اس کو لے کے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے احتشام بھائی کہ بھئی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حق کے نمائندے ہیں اور لوگوں تک حق پہنچانا چاہتے ہیں بالکل تو اس کے لیے جتنے ذرائع ہیں وہ استعمال کریں. ہم، اللہ کریم خالق و مالک ہے کہ نہیں, بے شک ہے, اور وہ بالکل ہر چیز کا جاننے والا ہے. بے شک ہے, اور یہ جو آج چیزیں آپ نے ایجاد کی ہوئی ہیں, ہم نے سائنس نے یا ہمارے لوگوں نے, یہ میڈیا ہے, کیمرہ ہے, جی اللہ تعالیٰ اگر دین کو بھیجنا چاہتا تو نیٹ کے ذریعے بھیج سکتا تھا, بالکل بے شک اس پہ قادر ہے. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھانے کے لیے, دین کو پہنچانے کے لیے کیا ذریعہ استعمال کیا؟ انبیاء, ہاں, ایک استاد بھیجا اور ایک جی کتاب بھیجی. بے شک, استاد اور کتاب, استاد اور کتاب, آخر تک آپ آخری نبی حضور علیہ السلام ہے تو ان کے بھی ساتھ بھی کیا ہوا, ایک کتاب بھیجی اور ایک سمجھانے میں, اور اس کے بعد پھر یہی سلسلہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے استاد. ٹھیک ہے. تو نیچرل جو طریقہ ہے, فطری طریقہ ہے سیکھنے کا دین کسی بھی چیز کو, وہ استاد, آج کوئی بھی چیز بغیر استاد کے بندہ بالکل ایسے نہیں سیکھ سکتا. لیکن ایک ہماری عجیب بدبختی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے, جی. لیکن جو دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دے, نیٹ پر بیٹھ جائے, اس سے نہیں پوچھا جاتا بھائی آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں, آپ نے کسی سے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے, تو ان کو چاہیے کہ باقاعدہ وہ جو ذریعہ ہے جی وہ اختیار کرتے, پہلے کسی سے سیکھتے. انہوں نے جی کسی سے سیکھا نہیں ہے, جی بلکہ ان کی شاگردی یہی کہ ایک ملاقات کا آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں نا, جی تو ایسا تھوڑی ہے میرا انٹرویو لینے سے آپ میری شاگرد ہو جائیں گے. حد یہ ہے کہ انہوں نے خود اسی طرح سیکھا ہے کہ ایک بندے کا جی انٹرویو لیا, وہ جو ہیں مولانا اسحاق صاحب, اسحاق صاحب تھے یا ایک اور تھے وہ زبیر الزئی صاحب, ان دونوں کا ایک دفعہ انٹرویو لیا اور کہا کہ میرے استاد ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کے بارے میں صرف ویڈیو دیکھ کے ان کے شاگرد بن گئے, یعنی غامدی صاحب ہو گئے یا ڈاکٹر صاحب, ان کی تو ویڈیو دیکھ کے کیا ہو گئے اسٹوڈنٹ میں, اور اپنے بھی اسٹوڈنٹ اسی طرح بنائے ہوئے ہیں. میں ان کے اسٹوڈنٹ نہیں کہتا, میں اسٹوڈنٹ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں وہ ان کے دوست ہیں یا ان کے ساتھی ہیں.
کیونکہ اسٹوڈنٹ جب ہم مانیں گے تو استاد مانیں گے، بالکل تو ہم ان کو شاگرد ماننے کو تیار نہیں ہے، استاد حضور کی بات ہے. تو خود بھی وہ اب ایک بندے کا وہ قتل ہو گیا تھا